ہماری اولاد مرتد ہو رہی ہے. آپ واقعی اگر حالات پہ نظر رکھتے ہوں گے تو اس وقت اتنا تیزی کے ساتھ مسلم بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر جا رہی ہیں، صرف ہماری تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے. لہذا اس کی ایک اور وجہ جو میری ناقص عقل میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ شادیاں کرنے کے لیے آدمی بچے کی پیدائش سے لے کر کے ہی تیاری شروع کرتا ہے، پھر بھی بیچارہ ناکام رہتا ہے. اس لیے فتنہ ارتداد جو مسلم بچیاں، لڑکے، لڑکیاں ادھر سے ادھر مذہب اور دھرم دین تبدیل کر کے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، ایمان کی پرواہ کیے بغیر مرتد ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تربیت میں کمی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شادیوں کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. شادی ایک مارکیٹ ہے بکرے کی، جس میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں. 12 لاکھوں میں خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے. لہٰذا میں اسی عنوان کے تحت ایک نظم کے لیے درخواست کرنا چاہوں گا. نظم کے ذریعے سے بھی ہم ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ واقعی سماج کے سدھار اور اس کی اصلاح کے لیے ہم کون کون سا قدم اٹھا سکتے ہیں. آج لڑکے خریدے اور بیچے جاتے ہیں. شادیاں اتنی مشکل ہو گئی کہ 12 لاکھ 15 لاکھ ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نکاح اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو آدمی نماز پڑھنے جائے اور شادی شدہ ہو کر کے آئے. اور زنا اتنا مشکل کر دو کہ چوراہے پہ کھڑے کر کے اس کو پتھروں سے مار کر جینے کا حق چھین لو اور اسے مردہ کر کے تب چھوڑو تاکہ کوئی زنا کی طرف ہمت نہ کرے. تو زنا اتنا آسان ہو گیا، 50 روپے میں آدمی زنا کاری کرتا ہے، اور شادی اتنی مشکل ہو گئی کہ 5 لاکھ میں بھی شادی نہیں کر پاتا. اور لڑکا خریدے تو خریدے کیسے؟ لہٰذا میں اپنی بات وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ اور نہ کہہ کر کے شادی کے تعلق سے جو انسانوں کا ایک جمع غفیر چور اور ڈاکوؤں کی شکل میں جا کر کے کسی لڑکی کے گھر پہنچتا ہے اور ٹوٹ پڑتا ہے بیٹی کے باپ کی زندگی بھر کی کمائی پر، ایک وقت میں پورا ڈونگا خالی کر کے اپنے پلیٹ میں ڈال کے اور چلا آتا ہے اور کہتا ہے کھانا اچھا نہیں تھا. اس لیے یہ بارات لے جانا ڈاکہ ہے، چوری ہے، چوری ہے، چوری ہے. ان ڈاکوؤں کو لڑکی کے گھر پہ مت لے جایا کرو، یہ ڈاکہ زنی ہے. میں سفیر الدین محترم سے گزارش کروں گا کہ بارات کے تعلق سے آپ ایک نظم پیش فرمائیں. ہم اس نظم کے ذریعے سے بھی ایک بہت بڑا پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. ناظرین کرام، ابھی ہمارے شیخ محترم نے بہت کچھ آپ لوگوں سے کہا، لیکن یہ مسلمان اتنی بے حس قوم ہے. جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں اس جلسے گاہ میں، ہر کسی کے پاس بیٹی ہوگی یا کسی کے پاس بیٹا ہوگا، لیکن پھر بھی سودا بازی چلتی رہتی ہے. شیخ نے ایک بات کہی تھی کہ بچوں کے پیدائش سے ہی ماں باپ تیاری کرنی شروع کر دیتے ہیں. میں نے جب میری عمر کم تھی تب سے میں سنتا چلا رہا ہوں کہ 5000 فکس کر دیا ہے بیٹی کے نام پہ. اس کی شادی کی عمر 18 سال ہوتے آئے گی 50,000 یا 1.5 لاکھ ملے گا، تو اس سے ہم شادی آسانی سے کر دیں گے. اتنی بڑی پلان لوگ کرتے تھے. کیوں؟ اس میں ایک بہت بڑی بات نکل کر آتی ہے، لفظ باراتی. آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے 150 لوگوں میں کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں نے اپنے زندگی میں کبھی بارات نہیں کی ہے. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر باراتی شادی سے نکال دیے جائیں تو 10 لاکھ کی شادی میں 5 لاکھ روپیہ کم ہو جائے گا. 10 لاکھ کے بجٹ میں 5 لاکھ روپیہ باراتی کھا جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی دوسری بچی بیٹھی ہو، اسی میں اس کو نپٹا دے. لیکن مسلمان ہیں، نمازی ہیں، نماز بھی جا کر مسجد کی بڑی مسجد میں پڑھیں گے اور ڈکارتے ہوئے دانت کو کھلال کرتے ہوئے آئیں گے. بڑھیا کھانا تھا. استغفر اللہ. دنیا کا نہیں تو بن، اسلام کا فرزانہ. دنیا کا نہیں تو بن، اسلام کا
فرزانہ دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا کیوں نہیں جانا ہے جہیزی انا جھوٹی ہے جہیزی انا جھوٹی باراتی انا جھوٹی یہ مرغ مسلم یہ بریانی چکن بوٹی باطل سے جو حاصل ہو جائز وہ نہیں کھانا سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا مفلس کی کہانی ہے بیٹی جو سیانی ہے مفلس کی کہانی ہے بیٹی جو سیانی ہے مجبور کیا تو نے تیری بات جو مانی ہے بیچی ہے زمین اس نے اب گھر میں نہیں دانا اسی لیے کہتا ہوں کہ سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا ایسے سے غریب طبقے کے لوگ پڑے ہیں کہ 1 بیگھہ 1.5 بیگھہ ان کے حصے میں تھا 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں بیچ کر 1 بیگھہ 1.5 بیگھہ 4-5 لاکھ پاتا بیچارہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں وہاں سے ختم کر دیتا ہے اس کے گھر میں ایک منڈی نہیں بچا کہ لہسن پیاز بونے بھر کا نہیں بچا یہ جہیز کے لالچی بیچوا دیتے ہیں 1-1.5 بیگھہ بھی سب پر آئے گا گھبراؤ نہیں سب کے پاس بیٹیاں زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے اللہ رب العالمین نے جنہیں مال سے نوازا ہے ہم اس کی مذمت نہیں کرتے اللہ خوش رکھے مالداروں کو اور معاشرے میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو غریب باپ کی بچیاں ہوتی ہیں نا انہیں تڑپ ہوتی ہے کہ میرا باپ جو گھر کے خوراک نہیں پورا کر پاتا میری شادی کہاں سے کرے گا جن کے پاس اللہ نے نوازا ہے ان کی بچیاں سکون میں رہتے ہیں کہ 2-4-10 لاکھ یہاں وہاں ہمارے ابا کہیں سے بھی شادی کر دیں گے تو بچیوں کی سوچ پر بھی فرق پڑتا ہے آپ لوگ رحم کریں غریبوں پر زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے لاچار کی بیٹی تو تقدیر پہ روتی ہے جلوائے بہو بیٹی ماحول حریصانہ سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا نا خوف خدا کی ہے تو کیسا مسلمان ہے جہیز کی لالچ میں دن رات پریشان ہے بیٹی ہے تیرے گھر بھی مت بھول
سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا. آخر میں کہ سن لے اے سفیر آسی ہو کوئی بھی کیسا وہ جیسا بھی کرے گا جو ویسا ہی بھرے گا وہ. اب چھوڑ دو قزاقی, قزاقی مطلب لوٹ مار ڈاکہ ڈالنا. اب چھوڑ دو قزاقی ایک روز ہے مر جانا. سن سن میرے بھائی سن بارات نہیں جانا. او دین کے شیدائی بارات نہیں جانا. اتنا کچھ میں بڑا قابل نہیں ہوں لیکن ایک عرض گزارش ہے کہ اتنا کچھ سننے کے بعد میں کم سے کم اگر دل میں جگہ ہو بارات جانا چھوڑ دو. غریب بچیوں کے ان کے غریب باپوں کے سروں پر بوجھ نہ ہو. اللہ معاف نہیں کرے گا.